أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے نبی اور آل نبی کی مقدس بارگاہ میں جی لگا کر اور ایک بار درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، بہت خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج کی یہ محفل مقدس جو ہمارے
عالی جناب سراج صاحب اور منجوس بھائی کی طرف سے سجائی گئی ہے۔ یقیناً اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ فاطمہ کے لال نے، علی کے شیر نے سب سے پہلے انہیں یاد کیا ہے، تب انہوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے۔ یقین جانیے اہل بیت کی محبت جان ایمان ہے، ایمان کی جان ہے اہل بیت کی محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے نواسے اور ان کے گھر والوں کی جو محبت ہے، جو گزشتہ کل میں نے بتایا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی صحابہ کرام کو یہ درس دیا تھا، یہ پیغام دیا تھا اور یہ وصیت کی تھی۔ تو حضرات گرامی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ، آج انہوں نے تیرے محبوب کے پیارے گھر والے، پیارے نواسے کی شان میں محفل پاک سجائی ہے۔ ان کے گھر سے اور ان کے زندگی سے ہر بلا، ہر مصیبت، ہر پریشانی کو دور فرما دے اور شہدائے کرب و بلا کا صدقہ انہیں عطا فرما۔ حضرات گرامی، یہ ایک میسج ہے، یہ ایک پیغام ہے۔ اس لیے میں تمام سرزمین الگڑا بستی کے رہنے والے سے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ 10 دن کا وقت ہے، اس 10 دن کے اس قیمتی وقت کو آپ برباد نہ کریں، بلکہ خود بھی محفل پاک سجائیں، اور جب محفل پاک سج جائیں تو اس میں آپ شرکت بھی کریں۔ اس میں آپ کے لیے باعث برکت ہے اور باعث رحمت ہے، رحمت کے حصول کا ایک مقدس یہ ذریعہ ہے۔ یہ وہ ذات ہیں جن کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ چنانچہ رب کائنات قرآن مقدس کے سورہ احزاب کے آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف اور ستھرا کر دے۔ یہ آیت کریمہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والے کی شان میں نازل ہوئی ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو ہر برائی سے اور ہر گندگی سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک کر دیا ہے، اس لیے وہ جو ہے محفوظ عن الخطا ہے۔ ہم لوگوں سے خطا سرزد ہوتی ہے، ہم لوگوں سے غلطیاں ہو سکتی ہے کیونکہ ہم لوگ محفوظ عن الخطا نہیں ہیں، لیکن جس ہستی کا ذکر کرنے ہم سب بیٹھے ہیں وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا گھرانہ، یہ محفوظ عن الخطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہر برائی کو دور فرما دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بالکل صاف اور ستھرا کر دیا ہے، یہ وہ مقدس ذات ہے۔ اسی لیے حضور داتا صاحب اپنی کتاب کشف المحجوب میں صفحہ نمبر 112 پر نقل فرماتے ہیں کہ ایک روز ایک شخص سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنے غربت و افلاس کی کہانی سنائی اور کہا کہ حضرت، ہمارے اہل و عیال بھوکے ہیں، ہم بھوکے ہیں، ہمارے لیے رات کے کھانے کا انتظام فرما دیجیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دے سکتے ہیں، کیا نہیں دے سکتے ہیں؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر انتظار کرو، میرا رزق کے راستے میں ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد کو 5 تھیلی دے کر کے بھیجا تھا۔
تو وہ قاصد جو ہے 5 تھیلی لے کر کے سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ کے لیے یہ وظیفہ ہے، اور انہوں نے آپ سے معذرت چاہیے کہ آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، اور انشاءاللہ اگلے مہینے سے ہم جو ہے وقت پر آیا کریں گے۔ تو 5 تھیلی میں 1,000 دینار تھے۔ کس طرح یہ سخی کا گھرانہ ہے، یہ جو فاطمہ کا لال ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواز ہیں، ان کا پورا گھرانہ ہی جو کیسا آپ کا مطلب کس طرح سخی گھرانہ ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کے پورا 5 تھیلا اس غریب کو دیا اور کہا کہ صاحب جی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ میرے لیے آپ کو اتنی دیر تک کھڑا رہنا پڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ رحمت للعالمین کا نواسہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے لیے آپ کو اتنی دیر تک کھڑا رہنا پڑا۔ تو حضرات گرامی، اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سخی بھی تھے۔ اس لیے منقبت میں شاعر لکھتے ہیں کہ دین کا گلشن بچایا فاطمہ کے لال نے، دین کا گلشن بچایا فاطمہ کے لال نے، راہ حق پر گھر لٹایا فاطمہ کے لال نے، دین کا گلشن بچایا فاطمہ کے لال نے، اور دے رہی ہے یہ گواہی آج بھی کرب و بلا، دے رہی ہے یہ گواہی آج بھی کرب و بلا، کیا جو کہا کر کے دکھایا، جو کہا کر کے دکھایا فاطمہ کے لال نے، دین کا گلشن بچایا فاطمہ کے لال نے، اور بیٹے بھانجے اور بھتیجے سب کو قربان کر دیا، بیٹے بھانجے اور بھتیجے سب کو قربان کر دیا، پر ہاں ملایا فاطمہ کے لال نے، دین کا گلشن بچایا فاطمہ کے لال نے۔ سب مل کر بولیے یا حسین، اور محبت سے یا حسین۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جو کیا تھا وعدہ اپنے پیارے نانا جان سے، جو کیا تھا وعدہ اپنے پیارے نانا جان سے، کربلا میں وہ نبھایا، کربلا میں وہ نبھایا فاطمہ کے لال
گلشن بچایا فاطمہ کے لال نے، اور رو رہی تھی یہ زمین اور رو رہا تھا آسمان، رو رہی تھی یہ زمین اور رو رہا تھا آسمان، کربلا میں اپنے سر کو جب کٹایا، اپنے سر کو جب کٹایا فاطمہ کے لال نے، دین کا گلشن بچایا فاطمہ کے لال نے، اور کون ہے راہی جہاں میں کر دکھائے اس طرح، کون ہے راہی جہاں میں کر دکھائے اس طرح، جیسا سجدہ جیسا سجدہ کر دکھایا فاطمہ کے لال نے، دین کا گلشن بچایا فاطمہ کے لال نے۔ حضرات گرامی، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچپنے کی عمر میں تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت امام بغوی علیہ الرحمہ اپنی کتاب معجم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بارش کے فرشتے یعنی کہ حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے محبوب کی زیارت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ یا اللہ میں تیرے محبوب کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دے دی۔ تو بارش کے فرشتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیوی ہم مسلمانوں کی ماں حضرت ام سلمہ سے فرمایا تھا کہ تم دروازے پہ بیٹھی رہو اور کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ اندر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور بارش کے فرشتہ ہیں۔ اتنے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپنے کا وقت تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر کے گھس گئے اور جو ہے زبردستی گھس گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں کھیلنے لگے۔ بارش کے فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ اس لخت جگر سے محبت فرماتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بہت زیادہ محبت فرماتا ہوں، یہ میرا نواسا ہے اور یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت امام حسن اور حسین کو صرف اللہ کے نبی نے بیٹا کہا تھا، ان کے علاوہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی بھی اولاد کو اور بیٹا نہیں کہا تھا، ان دونوں کو صرف بیٹا کہا تھا، اس لیے اولاد رسول بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بارش کے فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب آپ کی امت کے لوگ اس بچے کو شہید کر دیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی۔ اس فرشتے نے کہا حضور اگر آپ چاہتے تو میں آپ کو وہ جگہ دکھا دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس جگہ کی تھوڑی سی مٹی لیتے آنا۔ برادران ملت اسلامیہ وہ فرشتہ کربو بلا گئے، مٹی لے کر کے آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناک میں لگایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سونگھا اور اس مٹی کو حضرت ام سلمہ کو دیا۔ یہ کافی دن پہلے، کتنے سال پہلے یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دیا اور کہا اس کو شیشی میں بھر کر کے رکھو، جس دن دیکھنا یہ مٹی سرخ ہو جائے گی، یہ مٹی لال ہو جائے گی، خون کی طرح ہو جائے گی، سمجھ لینا میرا لخت جگر، میرا نواسا، میرا پیارا امام حسین کربلا میں شہید ہو گیا ہے۔
حضرات گرامی، اس واقعہ سے پتہ چلا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے خبر تھی کہ میرے اس نواسے کو شہید کر دیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میرے نبی کو یہ بھی پتہ تھا کہ جب کربلا کی جنگ ہوگی اس ٹائم کون کون زندہ رہے گا، کون نہیں رہے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ازواج اس وقت زندہ تھی مگر اللہ کے نبی نے کسی کو نہیں دیا، حضرت ام سلمہ کو دیا۔ میرے نبی کو پتہ تھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک زندہ رہے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، تو یہ شہدائے کربلا کی پیاری مجلس ہے، جیسا کہ گزشتہ سب ہم لوگوں نے سنا تھا، گزشتہ رات ہم لوگوں نے سنا تھا، اور آج ہم بیان کرنے والے ہیں کہ وہ کون سی مجبوری آ گئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلائی مدینہ چھوڑنا پڑا۔ برادران ملت اسلامیہ، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو یزید اللعین، جو نہایت ہی فاسق، فاجر، شرابی، شریعت کے خلاف کام کرنے والا بدصورت آدمی تھا، وہ تخت نشین ہوا۔ اس نے 60 ہجری میں وہ تخت نشین ہوا اور وہ تخت پر بیٹھتے ہی اپنے ہم نواؤں کو بلایا، اپنے لوگوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کون سا کام کرنے سے میری حکومت جو ہے مضبوط ہو جائے گی، اگر میں کون سا کام کروں؟ تو جانتے ہیں برے کا دوست برا ہوتا ہے، اچھے کا دوست اچھا ہوتا ہے۔ اس کے برے ساتھیوں نے کہا کہ 3 آدمی ہیں مدینہ شریف میں، نمبر 1 حسین ابن علی، نمبر 2 عبداللہ ابن عمر، نمبر 3 عبداللہ ابن زبیر، ان تینوں کی بیعت لے لو، ان تینوں کی اگر بیعت لوگے تو تم جو ہے کافی اسٹرانگ ہو جاؤ گے، کافی مضبوط ہو جاؤ گے، اور اگر ان تینوں سے بیعت نہیں لیتے ہو تو پھر آگے چل کر کے یہ تینوں تمہارے لیے بہت خطرہ ہو جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، 60 ہجری کا یہ واقعہ ہے اور ابھی 1447 ہجری شروع ہو گئی، یعنی کہ لگ بھگ جو ہے 1380 سال کا عرصہ گزر گیا اس واقعہ کو، مگر آج بھی ہمارے ہندوستان کی دھرتی پر امام حسین کے چاہنے والے، اہل بیت کے چاہنے والے سنتے ہیں اور ان کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہے۔ یزید لعین نے اس وقت جو مدینے کا گورنر تھا ولید بن عقبہ، ان کے پاس چٹھی بھیجا اور کہا کہ ان تینوں سے بیعت لو، میرے نام کی بیعت لو، اور اگر یہ بیعت نہیں کرتے ہیں تو اس پر سختی کرو۔ حضرات گرامی، حکم آیا جب وہاں سے یزید کے پاس سے، تو جو یہ ولید بن عقبہ تھے یہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے، اہل بیت سے محبت رکھنے والے تھے۔ جب حکم آیا تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے، مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے۔ امام حسین 30 آدمی کو ساتھ لے کر کے ولید بن عقبہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ 30 آدمی سے کہا کہ تم لوگ باہر میں رہو، میں اندر جاتا ہوں، اگر کوئی شور اور گل سنائی دے تو تم لوگ اندر آنا، ورنہ آنا نہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ اس وقت ولید بن عقبہ کے پاس مروان بیٹھا ہوا تھا، یہ بدبخت انسان تھا۔ یہ مروان جو تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت بھیجی تھی، تو اس مروان بیٹھا ہوا تھا۔ تو ولید بن عقبہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کا حکم سنایا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو امپوسیبل ہے، یعنی کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یزید ٹھہرا شریعت کے خلاف کام کرنے والا، یزید شرابی ہے، یزید زواری ہے، بندروں سے کھیل کرتا ہے، نماز ترک کرتا ہے، تو یزید تو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، ہم نبی کے گھر والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا خون کہا ہے، مجھے اپنا بیٹا کہا ہے، شریعت ہمارے گھر سے پھیلی ہے، ہم کیسے اس کی بیعت کر سکتے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ تو ولید بن عقبہ نے کہا کہ یہ ان کے طرف سے حکم ہے، تو آپ تھوڑا سا سوچ سمجھ لیجئے، ابھی پورا دن وقت ہے، آپ شام تک بتائیے، شام تک جو ہوتا ہے آپ مجھ کو خبر دیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں بشارت سنائی تھی، جو انہیں خبر سنائی تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اب تو یزید مجھے چین سے رہنے نہیں دے گا۔ یہ شہر مدینہ ہے، مدینے کے لوگوں نے جب سنا
آپ کے چاہنے والے تلوار لے کر کے نکل گئے اور کہا ہرگز نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا ہے، آپ یزید کی بیعت کیوں کریں گے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلے گئے۔ گھر جانے کے بعد اپنی ہمشیرہ سے یعنی کہ بہن زینب سے، بیویوں سے، بچوں سے، اپنے گھر کے تمام افراد کو جمع کرنے کے بعد کہا اے خاندان نبوت کے چشم و چراغ، ہم لوگ اہل بیت اطہار کے ہم لوگ اہل بیت اطہار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر نہیں رہیں گے، آج ہی رات کو ہم اپنا سفر یہاں سے شروع کر دیں گے اور ہم یہاں سے مکہ چلے جائیں گے۔ تو حضرات گرامی، مدینے کے لوگ نکل گئے اور کہا کہ ہرگز نہیں، آپ کو نہیں جانے دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے لوگوں سنو، یزید بدبخت انسان ہے، اگر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا اور یزید کی بیعت نہیں کروں گا تو یزید یہاں چلا آئے گا اور یہاں پر دنگا فساد کرے گا، یزید آ کر کے یہاں پر لڑائی جھگڑا کرے گا، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے میرے نانا کا وہ پاک شہر مدینہ میری وجہ سے خراب ہو، اس لیے تم لوگوں کی محبت کا شکریہ، مجھے جانا پڑے گا۔ حضرات گرامی، دھیرے دھیرے دن گزر گیا، رات آ گئی۔ اللہ اکبر، یہ کیسی رات ہے، یہ کیسی رات ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والے سے فرمایا کہ آپ لوگ تیاری کیجئے، آپ لوگ تیاری کیجئے، اب ہم یہاں پر نہیں رہیں گے، اب ہم یہاں سے جو ہے روانہ ہو جائیں گے، اب ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، بہت کٹھن گھڑی تھی، کیونکہ شہر مدینہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے چہیتا اور پیارا اور پسندیدہ شہر ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے آتے اور شہر مدینہ میں داخل ہوتے تو اس وقت لوگ اپنے چہرے پہ پردہ ڈالے رہتے تھے، حضور پردہ کو اٹھا دیتے تھے۔ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیا تھا کہ یا اللہ، میرے شہر مدینہ میں مکہ سے دونی برکت نازل کر دی۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مکہ سے دونی برکت وہاں پر نازل کر دی۔ تو شہر مدینہ کو چھوڑنا کوئی عام بات تو نہیں تھی، شہر مدینہ کو چھوڑنا کوئی معمولی کام تو نہیں تھا، جہاں پر بچپنا انسان کا گزرتا ہے۔ آپ پوچھیے گا یہاں کے بچے جو باہر رہتے ہیں، جب وہ گھر آتے ہیں اور پرانی جگہ کو دیکھتے ہیں، انہیں اپنے بچپنا یاد آ جاتا ہے، یہی وہ جگہ تھی جہاں پر ہم لوگ کھیلتے تھے، یہی وہ جگہ تھی، یہ ایک حسین یادگار ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں پیدا ہوئے، مدینے میں آپ کی جوانی گزری، مدینے میں ہی شادی ہوئی، مدینے میں ہی بڑھاپا آیا۔ حضرات گرامی، دل رو رہا تھا کہ آج کے بعد سے میرے نانا کا شہر مدینہ ہم سے چھوٹ جائے گا، اب ہم حضور کے روضے پر حاضری نہیں دے سکیں گے، ماں کا روزہ چھوٹ جائے گا، بھائی حسن کے زیارت سے ہم محروم ہو جائیں گے، ماموں ابراہیم کی زیارت سے محروم ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی، روایتوں میں آتا ہے کہ اپنی بہن کو لے کے امام حسین سناٹے میں گھر سے نکلے، اور آج جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ شریف ہے، جہاں پر دیوانے صلاۃ و سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں، میرے مولا حسین رات کے سناٹے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے روضے پر حاضر ہوئے۔ شاعر اس جگہ پر آ کر کے نقاشی کرتا ہے کہ مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے، کہا رو کرے سلام تاجدار عالم مکان، سلام سید عالم، سلام سرور ذیشان، ذرا چہرے سے دیکھو تو اٹھا کر گوشے داماں، حسین بن علی پر تنگ ہے طیبہ کی اب گلیاں۔ آج بھی مدینے کی گلیوں میں
جب لوگ گھومتے تھے ایسا محسوس ہوتا ہے اللہ اکبر، کتنا سکون لگتا ہے، کتنا پیارا لگتا ہے کہ یہ وہ گلیاں تھیں جہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گھوما پھرا کرتے تھے، بڑا سکون محسوس ہوتا ہے۔ امام حسین کو کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ شاعر لکھتے ہیں کہ حسین بن علی پر تنگ ہے طیبہ کی اب گلیاں، ذرا حجرے سے نکلو اے مکینے گنبد خضرا، ذرا دیکھو تو اہل بیت پر ہے سختیاں کیا کیا، یزیدی دور ہے اسلام ہے سرکار خطرے میں، نواسا آپ کا اس وقت دشمن کے نرغے میں قرباں اے نز و نام سے پالنے والے، میں قرباں اے مجھے ناز و نعم سے پالنے والے، مصائب آنے والے دم زدن میں ٹالنے والے۔ جب شاعر اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے کہ امام حسین سرکار کے روضے پر گئے تھے اور کیا ان کے دل پر گزری تھی، تو اس طرح کے وہ شعر لکھتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صلاۃ و سلام عرض کیا اور کہا نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کے لیے آپ نے سجدے کو لمبا کر دیا تھا، نانا جان آپ کا میں وہی حسین ہوں جس کو آپ نے کندھے پہ بیٹھایا تھا، نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کے لیے آپ نے تقریر بند کر دی تھی، مجھے گود میں اٹھایا تھا، نانا آج آپ کا نواسا آپ کے در سے جدا ہو رہا ہے، مدینہ تو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا ہے، مگر نانا کیا کروں، میرا جانا بہت ضروری ہے، نانا میں جا رہا ہوں، اب آپ کا دربار چھوٹ رہا ہے، آپ کو جواب کیوں نہیں دیتے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر میں اپنے سر کو رکھ دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، ہماری بے کسی درماندگی کی لاج رکھ لینا، ہماری بے کسی درماندگی کی لاج رکھ لینا، ہمیں نظروں میں اپنی صاحب معراج رکھ لینا، بس اب اے قبلہ دین مجھ کو جانے کی اجازت ہو، لبِ اطہر سے فرما دو حسین بے جاؤ رخصت ہو، مدینے سے شہ کونین کا نور نظر نکلا، وطن سے بے وطن ہو کر وطن کا تاجور نکلا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر سر رکھ کے سو گئے۔ خواب تھوڑی دیر کے لیے نیند آئی، خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور امام حسین کو اپنے گود میں بیٹھایا، کہا میرے لال، میرے لگتے جگر، تو کہاں تنہا رہے گا، ہر وقت میں تیرے ساتھ رہوں گا، جب عباس کے بازو کٹ رہے ہوں گے میں اسے دیکھ رہا ہوں گا، جب تیری گود میں علی اصغر دم توڑ رہا ہوگا میں اس کے سامنے ہوں گا، حسین جب تو گھوڑے سے گر جائے گا میرے لال میں بھی کربلا کی زمین پر رہوں گا، میرے لال اور زیادہ مت عرض کر، اب مجھ سے سہا نہیں جاتا ہے، اے میرے لال جا، میری دعا تیرے ساتھ ہے۔ اس طرح خواب دیکھا تو اچانک آنکھ کھل گئی تو کیا دیکھ رہے ہیں، سامنے کچھ بھی نہیں ہے، سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ شاعر لکھتا ہے کہ نگاہ غور سے دیکھ اے گروہ مومنین، جا رہا ہے کربلا خیر البشر کا جانشین،
آسماں ہے لرزہ برہمدام جنبش میں زمین، فرق پر ہے سائے افغان شہ روح الامین۔ اے شگوف و السلام، اے خفتہ کلیوں والسلام، اے شگوف و السلام، اے خفتہ کلیوں والسلام، اے مدینہ کی نظر افروز گلیوں و الوداع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے امام حسین نکلے تو جنت البقیع میں گئے، جنت البقیع قبرستان میں گئے، جہاں پر سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا روضہ ہے، ماں کے پاس۔ حضرات گرامی، ایسے بھی کوئی اولاد کو اگر کچھ دکھ ہو جائے، ایسے بھی اولاد اگر مصیبت میں پڑا رہے اور اس ٹائم اگر ماں سامنے ہو تو اولاد اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتی ہے۔ جب ماں کے سامنے گئے، امام حسین کی ہچکیاں بند گئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکیاں بند گئی۔ ماں کے دربار میں گئے، روتے روتے گر گئے، کہا امی جان میں آپ کا بیٹا حسین ہوں، جن کی آپ نے قرآن پڑھا کر کے تربیت کی، اماں آج میں اسی قرآن کو نیزے پر سنانے جا رہا ہوں، ماں آپ کے دربار سے میں جا رہا ہوں، اب کبھی واپس نہیں آؤں گا، ماں آپ جواب تو دیجئے، آپ کا لاڈلا جا رہا ہے۔ حضرات روایتوں میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ اطہر کے اندر سے آواز آئی، میرے لال شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، ورنہ میں نکلنے کے بعد تجھے شہادت کا دولہا بناتی۔ میرے لال جا، میری دعا تیرے ساتھ ہے، جب تو گھوڑے سے گر رہا ہوگا اس سے پہلے ہم اپنی چادر بچھا دیں گے، جا میرے لال، اس وقت تیرا جانا بہت ضروری ہے، اگر تو جائے گا میرے ابو کے دین کا تحفظ ہوگا، نانا جان کی شریعت بچ جائے گی، اس لیے میرے لال میری دعا تیرے ساتھ، اب جائیے۔ حضرات کرام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھائی حسن کی مرکز میں گئے، پھر بھائی حسن کے مرکز سے پھر ماموں جان کے روضے پر گئے، حضرت ابراہیم کے روضے پر، اس کے بعد گھر آئے تو ساری تیاری مکمل ہو گئی تھی۔ حضرات فجر سے کچھ پہلے یہ قافلہ نکل گیا، رات کے سناٹے میں یہ قافلہ نکل گیا، تو پوزیشن یہ تھی کہ امام حسین 2 قدم چلتے پھر مڑ کر کے نانا جان کے روضہ کو دیکھتے، پھر شہر مدینہ کو دیکھتے، 2 قدم چلتے پھر دیکھتے۔ میں مسجد میں بتا رہا ہوں کہ جب مدینے سے ہم رخصت ہو رہے تھے تو مجھے کچھ یاد نہیں تھا، صرف یہی ادا یاد تھی، امام حسین کی صرف یہی ادا یاد تھی۔ ہم بھی تھوڑی دور چلتے تھے پھر مڑ کر کے دیکھتے تھے، مجھے پتا تھا کہ مجھ جیسا غریب آدمی بار بار نہیں آ سکتا ہے۔ تو حضرات گرامی، جب مجھے اتنا غم ہو سکتا ہے، سرکار کے نواسے کو کتنا غم ہوا ہوگا۔ امام حسین جاتے تھے پھر مڑ کر کے دیکھتے تھے، ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے، پھر سے وہاں سے سلام عرض کیا۔ شاعر یہاں پر آ کر کے ٹھہر جاتا ہے اور کہتا ہے، امام حسین گویا کہہ رہے تھے کہ نانا لے لو سلام اب ہمارا، نانا لے لو سلام اب ہمارا، سوئے کربل جا رہا ہے، سوئے کربل جا رہا ہے نواسا تمہارا، نانا لے لو سلام اب ہمارا۔ ہمارے ساتھ سارے بچے مل جائے، جب امام حسین کہہ سکتے ہیں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، میرے ساتھ سب مل کر کے پڑھیے، نانا لے لو سلام اب ہمارا، نانا لے لو سلام، 6 ماہ کا لاڈلا اصغر بھی ہوئے شہید، عباس قاسم بھی اکبر بھی ہوئے شہید، پھر مدینے میں نہ ہوگا، پھر مدینے میں نہ ہوگا جان
نیزے پہ قرآن کو چڑھ کر سنانے چلے، گردن کو سجدے پہ ہم اپنی کٹانے چلے، کربلا میں پورا ہوگا، کربلا میں پورا ہوگا وعدہ تمہارا، نانا لے لو سلام اب ہمارا، نانا لے لو، گھر پر میرے لاڈلے صغرا بھی بیمار ہے، کمزور ہے اس قدر چلنے سے لاچار ہے، میری بیٹی کی حفاظت، میری بیٹی کی حفاظت کرنا خدا را، نانا لے لو سلام اب ہمارا، نانا لے لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو دیکھنے کے بعد امام حسین کہتے ہیں پاتا تھا دل یہ سکون گنبد ہرا دیکھ کرے، یعنی در سرور ہر دو سرا دیکھ کرے، یاد آئے گا بہت یاد آئے گا بہت یہ روزہ تمہارا، نانا لے لو سلام اب ہمارا، نانا ماشاءاللہ۔ دیکھیے بچے لوگ کتنے محبت سے پڑھے، میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو بچیوں کو اللہ تعالیٰ کربلا والے کا صدقہ عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، امام حسین تھوڑی دور چلتے پھر دیکھتے یہاں تک کہ گرد اڑا اور جس سے یہ قافلہ ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ روزہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ 430 کلومیٹر کا سفر، اپنے بال بچوں کو ساتھ، گھر میں پیاری بیٹی بیمار، غم و اندوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دن کا سفر کرتے ہوئے مکہ میں پہنچے۔ مکہ میں پہنچے تو مکہ میں پہنچنے کے بعد دل کو بہت چین اور قرار حاصل ہوا، کیونکہ نانا جان کیا آبائی وطن تھا مکہ شریف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہی مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ یہ کیسا وقت تھا کہ رات کے وقت نانا آئے تھے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے، ایک ویسا وقت آ گیا کہ نواسہ کو رات کے وقت مدینے سے ہجرت کر کے مکہ جانا پڑا۔ راہ میں لوگوں سے ملاقات ہوتی، لوگ پوچھتے کہ کدھر کا ارادہ ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ابھی تو فی الحال مکہ کا ارادہ ہے اور مجھے کہیں نہیں جانا ہے۔ مکہ پہنچے تو لوگ جوک درجوک آپ کو دیکھنے کے لیے آئے، آپ سے مصافحہ کرتے، معانقہ کرتے، جس میں جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی تھی اسی گھر میں آپ جا کر کے ٹھہرے۔ چونکہ حج کے ایام بھی قریب آ رہے تھے تو آپ نے سوچا کہ مجھے اب مکہ ہی میں رہنا ہے، اور نہ امام حسین نے وہاں جانے کے بعد کسی سے بیعت کی بات کی اور نہ کسی سے کچھ کہا، بس اپنی زندگی گزر رہے تھے، اپنی زندگی نہایت ہی حسین انداز میں گزر رہے تھے۔ لیکن حضرات گرامی، مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر کے رہتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے تو مکہ کے سارے لوگ جوک درجوک آپ کے پاس آتے تھے اور سارے لوگ آپ ہی کا ترانہ گاتے تھے اور سارے لوگ آپ ہی کے بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ سب لوگوں کے ایک دوسرے کو کہتے تھے
کہ مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں، نقل بستان نبوت کے ثمر آئے ہیں، جن سے روشن ہے جہاں وہ قمر آئے ہیں، واہ قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ واہ قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک ہو حسین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک ہو حسین آئے ہیں۔